السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈریم ڈیکوڈ۔ خوابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ برصغیر پاک و ہند میں ویسے تو بہت سارے کھانے مشہور ہیں اور غیر مقامی لوگ بھی ان کھانوں سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں، جن میں بریانی سر فہرست ہے۔ اور اب تو پاکستان کا قومی کھانا بھی ایسا لگتا ہے کہ چکن بریانی ہی ہے۔ بریانی کے بارے میں اکثر مقامی لوگوں کی دو رائے ہوتی ہیں، پہلی کہ بہت اچھی ہے اور دوسری کہ یہ بریانی نہیں ہے، پلاؤ ہے۔ لاہور اور کراچی کے دوستوں میں یہ بحث بہت عام ہے کہ بریانی اور پلاؤ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ کچھ لوگ پلاؤ کی سادگی کو ختم کرنے اور اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کے لیے اس کے ساتھ شامی کباب بھی کھاتے ہیں، لیکن قیامت کی نشانی ہے کہ اب شامی کباب چکن کے بننے لگے ہیں۔ کئی لوگ کچھ کھانوں میں چکن کو مکروہ سمجھتے ہیں، جیسے کہ چکن کی نہاری یا چکن کے شامی کباب، لیکن چکن کیونکہ اب عالمی قومی پرندہ بن چکا ہے اور اس اڑنے کی صلاحیت سے محروم پرندے کو ذوق و شوق سے کھایا جاتا ہے۔ شامی کباب اور آملیٹ دو ایسی چیزیں ہیں جو ہر گھر میں الگ ذائقے کے ہوتے ہیں، یعنی جتنے گھر اتنے ذائقے۔ بہت کم ایسا سننے میں آتا ہے کہ فلاں کے شامی کباب فلاں کے شامی کبابوں جیسے ہیں۔ اس کی عمومی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہر عورت شامی کباب الگ طریقے سے بناتی ہے، اور کیونکہ مردوں کو شامی کباب بنانے نہیں آتے، اس لیے ان کے بارے میں کوئی تحقیق موجود نہیں ہے۔ آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ آپ کا کوئی دوست یا بھائی یہ کہے کہ یار کل میں شامی کباب بنانے میں مصروف تھا، یا بس 1 گھنٹے میں شامی کباب بنا کر آتا ہوں۔ لیکن اگر آپ نے زندگی میں کبھی شامی کباب نہیں بنائے اور خواب میں آپ یہ کام کرتے ہوئے خود کو دیکھیں، تو یہ خواب خوشی، منافع اور فائدے کے حصول کی خبر دیتا ہے۔ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر کے نوٹیفیکیشن بر وقت جانیے۔ آج سے تقریباً 30 سال پہلے داڑھی رکھنے کے 1 یا 2 انداز ہوتے تھے، یعنی لمبی داڑھی، چھوٹی داڑھی، اور بہت کم لوگ گوٹی یعنی فرینچ کٹ داڑھی رکھا کرتے تھے۔ مگر اب تو داڑھی کے ایسے ایسے انداز فیشن میں آ گئے ہیں کہ دیکھ کر شبہ ہوتا ہے کہ یہ شخص انسان بھی ہے یا نہیں۔ ویسے تو داڑھی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مرد کے چہرے کا زیور ہے، اور اگر مناسب طریقے سے داڑھی رکھی جائے تو بہت خوبصورت لگتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ اپنے چہرے کے ساتھ خود ہی مذاق کرنے کے عادی ہوتے ہیں، اور اپنی طرف سے وہ نئے نئے فیشن کی داڑھی رکھتے ہیں، اور پھر لوگوں کے مذاق اڑانے یا تنقید کرنے پر فیشن تبدیل کر لیتے ہیں۔ اگر آپ خواب میں شیو بنانے کا تصور کرتے ہیں، یعنی آپ خواب میں سوچ رہے ہیں کہ میں کچھ دیر بعد شیو بناؤں گا، تو یہ خواب ظاہر کرتا ہے کہ اصل زندگی میں آپ ایک کامیاب کاروبار کی منصوبہ بندی کریں گے، مگر اس کاروبار کو کامیاب بنانے کے لیے مطلوبہ توانائی فراہم کرنے میں ناکام رہیں گے۔ اگر آپ خواب میں شیو بنوا رہے ہیں تو اس خواب کی ممکنہ تعبیر ہے کہ آپ لوگوں کے فریب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ خواب میں خود اپنا شیو بنا رہے ہیں تو اس خواب کا مطلب ہے کہ آپ اپنا کاروبار خود چلائیں گے اور اپنا گھریلو نظام بھی خود چلائیں گے، مگر آپ کو گھریلو جھگڑوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر کے نوٹیفیکیشن بر وقت جانیے۔ اگر آپ خواب میں دیکھیں کہ آپ کا شیو بڑا ہوا ہے اور پھر آپ شیو بنا لیتے ہیں اور شیو کے بعد آپ کا چہرہ ہموار ظاہر ہوتا ہے، تو اس خواب کا مطلب ہے کہ آپ سکون کی دولت سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ اور اگر شیو کے بعد چہرہ بوڑھا اور کھردرا ظاہر ہوتا ہے تو آپ کی ازدواجی زندگی اونچ نیچ کا شکار ہو سکتی ہے۔ اگر آپ خواب میں شیو کرتے ہوئے یہ محسوس کریں کہ استرا یا سیفٹی ریزر کند ہے، یعنی اس کی دھار اتنی تیز نہیں ہے کہ وہ آسانی سے بال کاٹ دے، تو یہ خواب بتاتا ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو یہ موقع فراہم کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی ذاتی زندگی پر تنقید کریں۔ اگر آپ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ ابھی آپ کی داڑھی یا سر کا ایک بھی بال سفید نہیں ہوا، اور آپ خواب میں اپنی داڑھی میں سفید بال دیکھیں، تو اس خواب کا مطلب ہے کہ آپ اصل زندگی میں انصاف کرنے کے شعور سے عاری ہیں۔ اگر آپ ایک خاتون ہیں اور خواب میں کسی ایک مرد یا کئی مردوں کو شیو کرواتے یا کرتے ہوئے دیکھتی ہیں، تو یہ خواب علامت ہے کہ آپ صرف اپنی خوشیاں سمیٹنے کی فطرت رکھتی ہیں اور دوسروں کی خوشیاں آپ کے لیے اہم نہیں ہیں۔ اگر آپ ایک خاتون ہیں اور خواب میں خود کو شیو کرتا ہوا دیکھیں، تو یہ خواب بتاتا ہے کہ آپ کے اندر
مردانہ خصوصیات اتنی زیادہ ہیں کہ مرد آپ کی اس فطرت کی وجہ سے آپ سے دور بھاگ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دیکھتے رہیں ڈریم ڈی کوڈ۔ اللہ حافظ۔